بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس طرح کے مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں جھوٹی اور من گھڑت روایات کا سہارا تو لیا، لیکن بعض جگہ پر ایسا دجل کیا کہ اگر آج وہ کذاب راوی موجود ہوتے تو مودودی صاحب سے کسب فیض کرتے۔ مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان کو اپنوں کو نوازنے والا کہا اور صرف اتنی ہی روایت بیان کرنے پر اکتفا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی دنیا میں کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اگر مودودی صاحب نے یہ روایت بیان ہی کرنی تھی تو پوری روایت بیان کرتے، لیکن مودودی صاحب نے صرف وہ عبارت نقل کی جس میں حضرت عثمان کے متعلق بات ہے، حالانکہ پوری روایت یہ ہے کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنوں کو نوازنے والا کہا، وہیں حضرت علی کو مسخرہ کرنے والا بھی کہا، حضرت طلحہ کو متکبر بھی کہا، حضرت زبیر کو متشدد بھی کہا، سیدنا سعد کو نا تجربہ کار کہا، اور عبد الرحمن بن عوف کو نااہل لوگوں کے مشورے قبول کرنے والا کہا۔ لیکن مودودی صاحب نے وہی عبارت نقل کی جس میں حضرت عثمان کے متعلق بات تھی۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مودودی صاحب حضرت عثمان کے متعلق اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور سامعین، اگر ہم یہ بات کریں کہ حضرت علی کے گروہ میں قاتلین عثمان شامل تھے، وہی خارجی اور باغی فتنہ پرور لوگ تھے، تو ہمیں لان تان کی جاتی ہے اور ہمیں ناسبی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی بات مودودی صاحب کریں تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ مودودی صاحب کے پیروکار ان کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھیں گے۔ مودودی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سیدنا علی کے گروہ میں ہی قاتلین عثمان شامل تھے۔ مودودی صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 129 پر لکھا کہ حضرت علی کی فوج میں وہ قاتلین عثمان موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے اگر ان کے درمیان مصلحت ہو گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ یعنی مودودی صاحب کا بھی یہی اعتراف ہے کہ جو خارجی باغی لوگ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے تھے وہ حضرت علی کے گروہ میں ہی شامل تھے۔ تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات کرنے پر ناسبی ہونے کا طعنہ دیا جائے تو مودودی صاحب کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور ناظرین کرام، مودودی صاحب نے سندوں سے فرار ہونے کا بھی ایک طریقہ نکالا۔ کہتے ہیں کہ اصول حدیث کو اور اسماء الرجال کو اگر تاریخ پر لاگو کیا جائے گا تو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بات کرنے کے بعد مودودی صاحب اپنی ہی بات میں پھنس گئے۔ یہاں پہ بات حضرت عثمان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق تھی، تو مودودی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہاں، تاریخ میں جیسی روایات آئی ہیں ویسی ہی مان لی جائیں گی، ان پر اصول حدیث وغیرہ مرتب نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو پھر مودودی صاحب نے کہا کہ ہاں، حضرت علی کے متعلق جو روایت ہوگی ہم اسے دیکھیں گے، اگر صحیح سند سے ثابت ہوگی تو ہم بیان کریں گے، اگر صحیح سند ثابت نہیں ہوگی تو حضرت علی کے متعلق ان روایات کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مودودی صاحب، آپ نے یہ قانون تو بنا لیا کہ حضرت علی کے متعلق تاریخی روایات کو جانا اور پرکھا جائے گا، لیکن حضرت عثمان اور معاویہ کے متعلق نہیں پرکھا جائے گا، یہ قانون آپ نے کہاں سے لیا؟ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت علی کے متعلق روایات کو جانا اور پرکھا جائے گا تو حضرت عثمان اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق روایات کو ایسے ہی قبول کر لیا جائے گا، ان کے بارے میں کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ واقدی اور سیف بن عمر جیسے راویوں کی روایت کو محدثین نے نقل کیا ہے، ہاں البتہ حدیث میں نہیں مانے جائیں گے، تاریخ میں تو محدثین ان کی روایات کو لے لیتے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ محدثین نے ان کی روایات کو نقل کیا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن نقل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو دلیل بنا لیا جائے اور ان کو آگے بیان کیا جائے، بلکہ محدثین نے ان کی روایات کو اس لیے اپنی کتابوں میں درج کیا تاکہ لوگوں کو وہ بتا سکے کہ یہ راوی کذاب ہے اور اس کی روایت اس طرح جھوٹی اور من گھڑت بنتی ہے۔ یہ بات تو بالکل اسی طرح ہے کہ اگر محدثین نے مدلس راویوں کی روایت کو اپنی کتاب میں نقل کر لیا لیکن اس سے دلیل نہیں لی، کیونکہ وہ اپنے سماع کی صراحت نہیں کرتا، وہ ان سے روایت بیان کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اب اس سے یہ بات سمجھ لی جائے گی کہ محدثین نے اگرچہ مدلس راوی کی روایت کو اپنی کتابوں میں درج تو کر دیا، پھر ان سے دلیل بھی لی جائے، ان کو مانا بھی جائے، ان روایات کو قبول بھی کیا جائے؟ یہ تو بالکل محدثین کے اصول کے خلاف بات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مودودی صاحب کی بیان کردہ چند روایات کی حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں بات ہوتی رہے گی۔